شیعہ فرقہ کا بانی کون ہے اور کب یہ فرقہ مارد وجود میں آیا، یہ انشاءاللہ آج آپ اس کی مکمل معلومات اس ویڈیو میں لے سکیں گے اور جان سکیں گے۔ یاد رکھیے کہ یہ فرقہ بہت زیادہ پرانا ہے، اور یہ بھی یاد رکھیے کہ جتنا یہ پرانا ہے اتنا ہی ان کا جھوٹ جو ہے یہ پرانا ہے۔ آپ نے سب سے پہلے یہ حقیقت جاننی ہے کہ یہ حقیقت کیا ہے، اس کو بند نہیں کرنا۔ آپ سنیں گے، آپ کو انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ یاد رکھیے کہ جو فرقہ شیعہ ہے، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ محبت اہل بیت کا نام شاید شیعہ ہے۔ ایسا ہرگز نہیں ہے، کیونکہ کسی کو ماننا اس کا تعلق ہوتا ہے ان کی تعلیمات پہ، ان کے عقائد پر عمل کرنا۔ تو شیعہ مذہب میں اگرچہ نام تو اہل بیت کا لیا جاتا ہے، لیکن ان کی تعلیمات پہ عمل نہیں کیا جاتا۔ اس کی جو صورت آپ دیکھ سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ جب حضرات صحابہ کرام کے بارے میں طعن اور تشنیع یہ ببانگ دہل یعنی واضح انداز میں اپنی مجالس میں بیان کرتے ہیں، جبکہ دوسری جانب اگر اہل بیت کو دیکھتے ہیں تو وہ ساری زندگی صحابہ سے محبت کرتے رہے اور پیار کرتے رہے، تو وہاں مل جل کر دین اسلام کی خدمت میں مشغول رہے۔ لیکن بات کرنے جا رہے ہیں کہ فرقہ شیعہ ان کا بانی کون سمجھا جاتا ہے۔ اگرچہ شیعہ بھی اس کا انکار کرتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ اگر اس کو مان لیا جائے تو خود شیعہ اس کو مسلمان نہیں مانتے۔ اس کا نام ہے عبداللہ بن سبا۔ کون تھا عبداللہ بن سبا؟ یہ یہودیوں کا عالم تھا۔ جب حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ، جب آپ نے یہودیوں کو مدینہ سے نکال دیا، جب یہ یہاں سے نکل کر دور چلے گئے، تو اب اس نے سوچا کہ کیا سازش کی جائے کہ مسلمانوں میں دراڑ پیدا کر دی جائے اور اس کا بدلہ لیا جائے کہ ہمیں مدینہ سے کیوں نکالا۔ اب یہ بات سوچتا رہا، سوچنے کے بعد اس نے فیصلہ کر لیا کہ جب حضرت عمر فاروق اعظم دنیا سے چلے گئے اور مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ، آپ بہت نرم مزاج، نرم دل، شفیق انسان تھے۔ آپ کے دور خلافت میں اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کر کے اور کلمہ پڑھ کر مدینہ طیبہ میں آیا، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے گروہ میں شامل ہو گیا۔ اور جب آ کر یہ شامل ہوتا ہے تو آہستہ آہستہ یہ اپنا موقف لوگوں کے سامنے رکھتا ہے، کچھ لوگوں میں جا کے بیٹھتا ہے اور سوال کرتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام چلے گئے یا نہیں؟ لوگ کہتے ہیں وہ چلے گئے۔ پھر کہتا ہے وہ آئیں گے یا نہیں؟ لوگ کہتے ہیں بالکل آئیں گے۔ اس کے بعد کہتا ہے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم چلے گئے یا نہیں؟ لوگ کہتے ہیں چلے گئے۔ وہ کہتا ہے بتاؤ شان حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زیادہ ہے یا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زیادہ ہے؟ لوگ کہتے ہیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان، عظمت، رفعت حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے زیادہ ہے۔ پھر وہ کہتا ہے کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آ سکتے ہیں تو ہمارے نبی کیوں نہیں آ سکتے؟ تو لہذا ہمارے نبی بھی دوبارہ آئیں گے۔ اسے کہتے ہیں عقیدہ رجعت، یعنی لوٹ کر آنا۔ یہ بات اس نے پھیلانا شروع کی، اور اس کے بعد وہ کہنے لگا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خاتم الانبیاء ہیں، اور اس نے کہا کہ ہر نبی کا وزیر اور وصی ہوتا ہے۔ جب ہر نبی کے لیے وصی ہے تو بتاؤ کہ اللہ کے نبی کا وصی کیوں نہیں ہے؟ پھر اس نے اپنے پاس سے یہ گھڑا، یہ سب سے پہلی بات تھی، کیونکہ میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ شیعہ کی بنیاد کس نے رکھی، کیونکہ بات ہوتی ہے عقائد اور نظریات کی۔ میں جس کے عقیدے اور نظریے کو تسلیم کرتا ہوں اور مانتا ہوں اور جن کی نہج پہ میں چلتا ہوں، تو جو منہج میں نے استعمال کیا ہے تو مجھے وہی بندہ سمجھا جائے گا کہ جس کے قانون کو، اصول کو، لا کو میں نے فالو کیا ہے۔ تو اب اس کا قانون جو سب سے پہلے اس نے گھڑا، اس نے کہا کہ خلیفہ اول بلا فصل جو وصی ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے، وہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، یہ پہلا بندہ تھا جس نے یہ اپنے انداز سے بات پھیلائی۔ اور اس نے کہا کہ جس طرح حضور علیہ السلام خاتم الانبیاء ہیں، تو اسی طرح حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا خاتم الاوصیاء ہیں،
کہ یہاں پہ جو وصیت کا نظام ہے، جو وصی ہونا کہ تمام نبیوں کے لیے جس طرح وصی ہوتے تھے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو وصی ہیں وہ حضرت علی المرتضیٰ ہیں۔ اب اس نے یہ پھیلانا شروع کیا، اس کا گروہ جب بڑھنے لگا تو اس کو یہاں سے نکال دیا گیا۔ بعد میں یہ جاتا ہے شام کی طرف اور مصر کی طرف اور کوفہ کی طرف، وہاں جا کر اسی بات کو پھیلاتا ہے کہ دیکھو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو وصی ہیں وہ مولا مرتضیٰ ہیں، جبکہ معاذ اللہ استغفر اللہ اس نے یہ بات پھیلائی کہ جتنے بھی خلیفہ آئے ہیں، حضرت ابو بکر صدیق، فاروق اعظم، عثمان غنی، یہ معاذ اللہ یہ جبراً آئے ہیں۔ اب یہ بات پھیلتی چلی گئی اور اس کا گروہ بڑھتا چلا گیا، تو آہستہ آہستہ انہوں نے اپنے خطوط دوسرے ملکوں میں، دوسری جگہوں میں بھیجنا شروع کیے۔ بالآخر یہ مصر میں پہنچا اور مصر میں آ کر اس نے اس بات کو پھیلانا شروع کیا کہ حضرت عثمان غنی جبراً آ کر خلیفہ بن گئے، جبکہ خلیفہ تو ہونا چاہیے تھا حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم۔ یہ معاملہ بڑھتا چلا گیا۔ دو باتیں اس نے الگ سے پھیلائی، ایک رجعت کا عقیدہ یعنی کہ محمد مصطفیٰ لوٹ کر آنے والے ہیں، اور دوسرا یہ کہ حضور علیہ السلام کے وصی حضرت علی المرتضیٰ ہیں، خاتم الاوصیاء ہیں، تو لہذا ان کو خلیفہ ہونا چاہیے تھا۔ جتنے بھی خلفاء ہیں، یہ کہنے لگا معاذ اللہ استغفر اللہ، جو عبداللہ بن سبا نے بیان کیا کہ انہوں نے جبراً حکومت پہ قابو پا لیا ہے، لیکن حقدار مولا مرتضیٰ تھے، جبکہ یہ چیز حقیقت کے خلاف ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو مولا مرتضیٰ خود وہاں پہ موجود تھے، تو اگر کوئی فیصلہ کرنا ہوتا تو حضرت علی مرتضیٰ خود کرتے، جبکہ ایسا نہ ہوا، نہ ہی یہ حقیقت تھی، یہ تو سب کا سب جھوٹ تھا۔ جہاں سے یہ جھوٹ شروع ہوا میں وہ بات کر رہا ہوں، ہوا یہی مصر والے انہوں نے بطور احتجاج، اب اس نے ان کا دماغ خراب کیا، یہ کہتا یہ اتنے خلفاء، یہ جتنے گورنر آ رہے ہیں اور تمہاری مخالفت کر رہے ہیں، یہ سب کے سب وہی ہیں جو عثمان غنی نے بھیجے ہیں، جبکہ حقیقت میں ایسا نہیں تھا۔ انہیں چاہیے تھا پہلے اطلاع بھیجتے اور خطوط بھیجتے کہ ہماری بات سنی جائے، جبکہ انہوں نے ایسا نہ کیا۔ وہ آئے اور 40 دن حضرت عثمان غنی کا پانی بند رکھا۔ یہ کون تھے؟ یہ وہی تھے کہ جنہوں نے عبداللہ بن سبا کی بات مان لی تھی اور ان کا عقیدہ اپنا لیا تھا، ان کے نظریوں کو فالو کر لیا تھا۔ تو یہی وجہ تھی کہ 40 دن پانی بند رکھنے کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو شہید کر دیا گیا۔ تو یہاں سے یہ جو فرقہ باطلہ ہے، فرقہ شیعہ، اس کو مزید تقویت ملنے لگی، تو یہاں سے یہ کام شروع ہوا۔ یہاں سب سے پہلے جو اس بات کو پھیلانے والا تھا کہ جتنے خلفاء پیچھے آ چکے ہیں، حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق اعظم اور حضرت عثمان غنی، کہ انہوں نے جو خلافت کی ہے معاذ اللہ استغفر اللہ کی، یہ جبرن ہے اور یہ ظلم ہے اور یہ غصب کی گئی ہے، جبکہ یہ چیز حقیقت کے بالکل خلاف ہے۔ کیونکہ قرآن نے بیان کیا ہے رحماء بینہم، کہ صحابہ آپس میں رحم دل تھے، وہ ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرتے تھے اور پیار کرتے تھے۔ جہاں تک خود عبداللہ بن سبا کی بات ہے تو اس کو خود جو شیعہ حضرات ہیں وہ مسلمان نہیں مانتے، کہ جب مولا مرتضیٰ کا دور آیا اور آپ نے خلیفہ ہونے کا اعلان کیا اور جب اس کے باطل عقائد اس نے سنے، جدو حضرت مولا مرتضیٰ نے عقیدہ باطلہ سب سنا کہ یہ بندہ کیا کہتا ہے، اچھا وہ یہ بھی کہتا تھا کہ حضرت علی معاذ اللہ استغفر اللہ الہ ہے، اور اس طرح کے بہت سارے عقیدے، جب وہ وسیع کہہ رہا تھا، یہ باتیں مولا مرتضیٰ نے اس کو سمجھائیں اور سمجھانے کے بعد اس کو موقع دیا، لیکن وہ نہیں مانا۔ اس کے بعد مولا مرتضیٰ نے اس کو قید کروا لیا اور اس کو جلا دیا گیا، اس کو آگ لگا دی گئی۔ تو یہاں پہ یہ بات تو لازمی ہے کہ جو مولا مرتضیٰ کو اس طرح مانے کہ جو مولا مرتضیٰ کی شان نہیں ہے اور ان کی شان میں وہ الفاظ بولے کہ جن کی قرآن اور حدیث ہمیں اجازت نہیں دیتا، تو مولا مرتضیٰ کا اس کے بارے میں عقیدہ نظریہ یہی ہے کہ اس کو جلا دیا جائے، جس طرح آپ نے اس بندے کو جلا دیا۔ ہاں آج بھی اگر مولا مرتضیٰ ہوتے ان لوگوں کو ضرور جلاتے جو سیدنا صدیق اکبر کے خلاف ہیں، حضرت عمر فاروق اعظم کے خلاف ہیں، عثمان غنی کے خلاف ہیں، ہاں نظریہ قرآن کے خلاف ہے، صحابہ کے خلاف ہے۔ تو مولا مرتضیٰ
ان کے بارے میں وہی فیصلہ کرتے جو آپ نے عبداللہ بن سبا کے بارے میں کیا تھا۔ تو یاد رکھیے مؤرخین نے جب بھی لکھا یہی لکھا، عبداللہ بن سبا جو ہے یہ شیعہ کی جڑ ہے، اس اعتبار سے کہ جو اس کے عقائد تھے اور جو نظریات تھے وہ سارے کے سارے جس نے لیے اسے فرقہ شیعہ کہا جاتا ہے، اگرچہ 1000 مرتبہ اس کا انکار کر دیا جائے، لیکن یہ بات روز روشن کی طرح روشن اور منور اور سمجھ میں آنے والی ہے کہ سب سے پہلے جس نے ان عقائد باطلہ کا اعلان کیا اسے عبداللہ بن سبا کہا جاتا ہے۔ یہ اختصار کے ساتھ تھا، اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات۔